بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ محمد بن عبداللہ بن قحزاز نے، جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں، کہا، میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، اور محمد بن عبداللہ نے کہا، مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا، میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں، جن پر روایت اس طرح کھڑی ہوتی ہے جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قحزاز نے کہا، میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ تالقانی سے سنا، کہا، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، ابو عبد الرحمن، وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو، اور اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ کس کی سند سے ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا، سکہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا، میں نے عرض کی، حجاج بن دینار سے۔ کہا، سکہ ہے۔ پھر کس سے؟ کہا، میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے، ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں، جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا، میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا، عمرو بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو، کیونکہ اصل صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔